سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 سے 115 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا لن يدخل الجنة اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں جائیں گے جنت میں الا من كان هودا مگر جو یہودی ہوں گے او نصارا یا نصرانی ہوں گے تلک امانیہم یہ ان کے دل بہلانے کی باتیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنی سند ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. بلا کیوں نہیں من اسلم وجہہ للہ جس نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے وہو محسن اور وہ نیک عمل کرنے والا ہے فلہ اجرہ تو اس کے لیے اس کا بدلہ ہے عند ربہ اس کے رب کے پاس ولا خوف علیہم اور نہ کوئی ڈر ہے ان پر ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وقالت الیہود اور یہود کہنے لگے لیست النصارى علی شیء نصارہ کسی بنیاد پر نہیں. وقالت النصارى اور نصارہ کہنے لگے لیست الیہود علی شیء
یہود کسی بنیاد پر نہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ اسی طرح کہا ان لوگوں نے لا يعلمون جو بالکل جاہل ہیں مثل قولہم انہی جیسی بات. فاللہ یحکم بینہم اور اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. یوم القیامت قیامت کے روز فیما کانوا فیہ یختلفون جس بات میں جھگڑتے تھے. ومن اظلم اور اس سے بڑا ظالم کون ممن منع مساجد اللہ جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں ان یذکر فیہا کہ وہاں اس کا نام لیا جائے. ان یذکر فیہا اسمہ کہ وہاں اس کا نام لیا جائے. وسعی فی خرابہا اور کوشش کی اس کے اجاڑنے میں. اولئک ایسے لوگ ما کان لہم ان کے لائق نہیں ان یدخلوها کہ داخل ہوں مسجدوں میں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بڑی سزا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ اور اللہ ہی کا ہے مشرق. وَالْمَغْرِبُ اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا سو جس طرف تم منہ کرو. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اسی طرف اللہ کی ذات ہے. ان اللہ واسع علیم بلا شبہ اللہ بہت گنجائش والا ہے. علیم سب کچھ جاننے والا ہے. اس سے پہلے آپ پڑھائے ہیں اہل کتاب یہود اور مشرکین نے بے انتہا کوششیں کر لیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی. لیکن کامیاب نہ ہو سکے. اسلام سے برگشتہ کرنے کی ناپاک کوششیں کی ناکام ہوئے. تو انہوں نے ایک نیا پینترا بدلا. اپنے غلط عقائد اور باطل اعمال کو بڑی تلبیس اور ملمہ کاری سے مزین کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ شکوک و شبہات اور مغالطے میں مبتلا ہو جائیں. اور اس حد تک پروپیگنڈا انہوں نے کیا کہ مسلمانوں کو خود اپنے دین و مذہب میں شک ہونے لگے کہ پتہ نہیں یہ سچا ہے بھی کہ نہیں. یہ بڑی پرانی روش ہے یہودیوں کی. ان کا فلسفہ جہاں بھی ہے
تو ایسا ہی ہے کہ جھوٹ کو اس تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ بولو کہ اپنے آپ کے بارے میں خود سچا ہونے کا گمان ہونے لگے اور دنیا کے لوگ بھی آپ کو سچا سمجھنے لگ جائیں۔ یہی پرانی روش یہودیوں کی چلی آ رہی ہے اور آج بھی یہودی جہاں ہیں یہی کچھ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب افغانستان میں روس داخل ہوا تو مغربی قوتوں کو، یہودیوں کو، نصارہ کو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اس خطے میں اگر روس آ گیا تو وہ گرم پانیوں تک پہنچ جائے گا اور وہاں اگر وہ قابض ہو گیا تو پھر ہماری تجارت مسدود ہو جائے گی اور یہ ملک خاص طور پر افغانستان اور پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ہماری غلامی سے باہر چلے جائیں گے۔ چنانچہ اس وقت روس کا قبضہ چھڑانے کے لیے افغانستان میں مزاحمتی قوتوں کو امریکہ نے اسلحہ بھی دیا اور سب کچھ کیا، پاکستان کو استعمال کیا، پاکستانی حکومت اور فوج کو استعمال کیا اور وہاں جو مزاحمتی قوتیں تھیں جو اپنے وطن کو چھڑانے کے لیے، استخلاص وطن کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، قربانیاں دیں۔ مسلمانوں کی زبان میں تو وہ مجاہد تھے اور امریکہ نے بھی ان کو مجاہد ہی کہا، اور جتنے امریکی نواز یا ان کے پٹھو تھے، میڈیا والے بھی اور دوسرے لوگ، وہ بھی ان کو مجاہد ہی کہتے رہے۔ جب روس خائب و خاسر ہو کر وہاں سے واپس لوٹا تو کچھ ہی عرصے کے بعد پھر وہ مجاہد کا لفظ چھوڑ کر شدت پسند اس طرح کے الفاظ سے ان مزاحمتی قوتوں کو یا مجاہدین کو کہنا شروع کر دیا۔ اور آپ جیسا کہ ایک محاورہ ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، جب امریکہ سے ان لوگوں کو اور مغربی میڈیا سے ان کو شدت پسند کہا جائے گا تو پاکستان کے یہ جو ان کے غلام ہیں اور سب سے بڑے یہاں کا جو میڈیا ہے منافق اور دجالی میڈیا، دجال کے پیروکار، انہوں نے بھی وہی بھونکنا شروع کر دیا جو وہ بولتے تھے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب امریکہ اس خطے میں داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ یہ ہمارے قبضے سے نہ نکل جائے، تو پھر ان مزاحمتی قوتوں کو جو حقیقتاً مجاہدین تھے ان کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا اور اس قدر زوردار پروپیگنڈا کیا، اور مغربی دنیا کے اندر موجود ہے کہ آپ کا یہ دجالی میڈیا بھی اور یہ پرنٹ ہو یا الیکٹرانک صبح شام یہی بکواس کر رہے ہیں، اور جتنے بھی مغرب کے غلام ہیں اس ملک کے سیاسی مناصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جہاں جہاں بھی وہ سب کے سب بیک زبان ایک ہی زبان بولتے ہیں۔ یہ اس پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے۔ یہودیوں کا یہ پرانا فلسفہ ہے، اصول ہے کہ سچ کو جھوٹ یا جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اتنا زوردار پروپیگنڈا کرو کہ سادہ لو آدمی بھی وہی بات کہیں۔ اب جو لوگ افغانستان کے اندر مزاحم ہیں، ان شیطانوں سے اپنے ملک کو چھڑانے کے لیے ابلیس کی اس ذریت سے اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، اور ہزاروں میل دور سے آ کر یہاں بمباری کرنے والا وہ امن پسند ہے۔ یہ دنیا کا کون سا اصول ہے؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کسی ملک کے اندر دخل اندازی کرنے کا؟ صرف طاقت کے بل بوتے پر چڑھ دوڑتا ہے ملکوں پر، اور اصل میں چونکہ ہر ملک کے اندر اس کو اپنے غلام دستیاب ہو جاتے ہیں،
جیسے افغانستان کے اندر ماضی کی حکومت تھی یا موجودہ حکومت ہے، آگے کا حال اللہ کو معلوم ہے، درمیان میں جو اسلامی امارت قائم ہوئی تھی وہ کسی کی ہدایت پر نہیں چلتے تھے. ان کا مشن یہ تھا کہ ہمیں اگر ایک بالش زمین بھی اللہ کی ملے گی تو ہم اس میں اللہ کا دین نافذ کر کے چھوڑیں گے. ہمیں ملک نہیں چاہیے، اللہ کا دین چاہیے. اور آخر میں جس وقت امریکہ نے مداخلت کی اور اس وقت ملا عمر کو جو امارت اسلامیہ کے امیر تھے اس کو یہ کہا کہ آپ اگر ہماری ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کی حکومت کو نہیں ختم کرنا چاہتے. انہوں نے کہا کہ یہ ملک حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے، یہ قربانی ملک حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین کے لیے ہیں. ہم بھی رہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور حکومت میں ماری ہو اور خدا کا دین و نافذ نہ، یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے حکومت ختم کرا لی، بے شمار لوگ قربان کر دیے، بے شمار لوگ امریکہ کے جیلوں کے اندر آج تک بھی سڑ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے مشن سے، اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. لیکن منافقوں کو آپ جانتے ہیں کہ منافقین نے کیا کیا، کر رہے ہیں مسلسل. ان کو دہشت گرد، صبح شام آپ کا میڈیا، اتنے دہشت گرد مارے گئے اور اتنے سیکیورٹی کے لوگ شہید ہو گئے. شہادت کے سرٹیفکیٹ دینا بھی انہی منافقین کا کام ہے اور ان کو ہلاک ہونے کے لیے جو بکواس کرتے ہیں وہ بھی انہی کا کام ہے. تو آگے کا حال اللہ کو معلوم ہے. تو یہودیوں کا یہ پرانا ایک وتیرہ چلا آ رہا ہے، قرآن کریم اس کو کھولتا ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے باطل نظریات اور عقائد کو ملمہ کاری کر کے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور کہنے لگے جنت کے ٹھیکیدار تو ہم ہیں، ہم نے ہی جنت میں جانا. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا، یہودی کہنے لگے جنت میں صرف ہم جائیں گے. ہم پیرزادہ ہیں، نبیوں کی اولادیں ہیں، جنت ہمارے لیے الاٹ ہے. اور عیسائی کہنے لگے ہم جنت میں جائیں گے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس بات کو اس قدر پروپیگنڈا کیا جائے کہ مسلمانوں کے جو کچے ذہن کے لوگ ہیں انہیں بھی شک ہونے لگے کہ اگر جنت میں انہوں ہی نے جانا ہے تو پھر ہمیں اسلام کے ساتھ وابستہ رہنے کی کیا ضرورت ہے. اگر ہمارا یہ عقیدہ، نظریہ اور ہمارے یہ اعمال ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتے اور جنت صرف انہی کے لیے مخصوص ہے، اسی عقیدے پر قائم رہنے مخصوص ہے، تو پھر ہمیں ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ. اصل مقصد یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو متزلزل کر لیں اپنے اس موقف سے. اور اس زمانے میں پکے مسلمان تو مزلزل نہیں ہوئے تھے، لیکن منافقین تو بہرحال اب دیکھ رہے تھے کچے لوگ. اور اس زمانے میں تو یہ جنس وافر مقدار موجود ہے، ہر گلی کوچے میں اور ہر شہر بازار کے اندر آپ کو یہی کچھ نظر آئے گا. کس کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے؟ کون جانتا ہے اس سچائی کو کہ اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اور وہ جو معیار مطلوب کے مسلمان ہیں، اللہ کی نظریے پسندیدہ مسلمانوں کے نظریات اور عقائد کیا تھے؟ وہ کل بھی استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے اور آج بھی اگر روئے زمین پر جہاں کہیں بھی ہیں تو وہ اسی طریقے سے استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں. وہ اپنے نظریے کو نہیں چھوڑتے. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے نظریے پر قائم ہوا. دنیا مفادات بنتے بھی ہیں، اجڑتے بھی ہیں. ایسا ہوا صحابہ اکرام نے اگر مفادات بچانے ہوتے تو مکہ معظمہ سے ہجرت ہی نہ کرتے. اپنی جائیدادیں بھی ان کی تھیں اور اپنے رشتہ دار بھی وہاں تھے اور کاروبار بھی وہیں تھے. سب کچھ اجاڑ کر چلے گئے نظریے کی خاطر. تو اہل ایمان کی شان یہ ہوتی ہے جو اپنے مفادات کے ساتھ چمٹے رہیں اور مسلمان بھی کہلائیں. یہ منافق ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے. گو ظاہری طور پر ان کا نام اس فہرست میں لکھا ہوتا ہے، اس لسٹ میں لکھا ہوتا ہے جو مسلمانوں کی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں. اللہ نے قرآن میں اسی سورہ مبارکہ کے اندر شروع کے اندر فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے. اللہ فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں، يُخَادِعُونَ اللَّهَ، اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. اسی پارے کے آخر کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ،
صحابہ کو مخاطب کر اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگ ایمان لائے جیسے کہ تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا تو پھر ان کا ایمان معتبر ہے، وہ ہدایت پر ہوں گے، وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ اس طرح آپ جیسا ایمان نہیں لاتے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ایمان پسند ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ جماعت کا ہے جس کو دنیا میں صحابہ اکرام کے نام سے جانتی ہے، وہ ایمان تھا۔ کوئی کل کا کوئی شخص ہو یا آج کا ہو، ایمان وہی معتبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے مجبور نہیں ہے، مخلوق محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں کہ ہم زبان سے کہیں مسلمان ہیں اور مسلمانی والا کوئی کام بھی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو بہلا دیں، ٹھیک ہے جی چلو تسی بھی آؤ۔ اللہ کو یہ پسند نہیں، یہ دوغلی پالیسی رب العالمین کو پسند نہیں۔ جہاں ایمان کا لفظ قرآن کریم میں وہ خالص ایمان جس کے اندر کسی قسم آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو، تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا مسلمانوں کو برگشتہ کرنے کے لیے، چلو کچے ایمان والے، پکے ایمان والے، صدیق اکبر جیسے لوگ یا دیگر صحابہ کرام جیسے تو اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے، لیکن جو نئے نئے مسلمان ہونے والے ہیں ان کو تو برگشتہ کر سکتے ہیں۔ تو کہنے لگے جنت میں ہم جائیں گے، جو یہودی ہیں عیسائی کہنے لگے ہم جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کو دل بہلانے کی باتیں ہیں، بہلال ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں، آرزو ہیں۔ اب جواب قل ہاتوا برہانکم، دنیا میں کوئی بھی دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے لیے سند اور دلیل چاہیے۔ تم کہتے ہو ہم جنتی ہیں، جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی سند تو لاؤ، ان کنتم صادقین، کہ تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ فرمایا بلا ہاں جنت میں جائیں گے کچھ لوگ، لیکن وہ جائے گا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے ظاہر باطن میں اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا، اپنے اعمال کو اللہ کے حکم تابع کر دیا، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، مرضی چلے گی رب العالمین کی، میری خواہش کے خلاف بھی اللہ کی مرضی ہے تو پھر خواہش کو چھوڑ دوں گا، اللہ کی مرضی کو بالادست کروں گا۔ ماں باپ کی خواہشات اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، بیوی بچوں کی خواہشات اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دوں گا، جیسا صحابہ نے کیا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنی ذات کو، وجہ کا معنی ہوتا ہے منہ بول کر ذات پورا جسم لیا، کہ منہ اللہ کی طرف کر دیا، یعنی اللہ کے قبلے کی طرف کر دیا، اور باقی دل میں خواہشات جو ہے دوسری پلتی رہیں، یوں نہیں، پوری ذات کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا، محسن اور نیک اعمال بھی کیے، فلہ اجرہ عند ربہم، اس کے لیے بدلہ ہے اللہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو اللہ کے پاس جا کر انہیں کوئی خوف ہوگا، ڈر لگے گا، اور نہ دنیا چھوٹنے کا اور دنیا کے مفادات ٹوٹنے کا کسی قسم غم ہوگا ان کو۔ ایک ان کے باطل قول کی تردید۔ اب یہ دوسرا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہنے لگے عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہنے لگے یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہودیوں کی دلیل یہ تھی کہ عیسائی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تثلیث کے قائل ہیں، شرک کرتے ہیں، اس واسطے ان کا کوئی دین و مذہب نہیں۔ عیسائی کہنے لگا یہودیوں کوئی مذہب نہیں، کیونکہ انبیاء کرام کا انہوں نے قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن رہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے کی انہوں نے کوشش کی وغیرہ ذالک۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے موقف کی سچائی کے لیے کچھ نہ کچھ دلیل پیش کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ سب عیسائی ہوں یا یہودی کتاب پڑھتے ہیں کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ ایسا ہی جیسے کہ آپ اپنے زمانے کے اندر یہ تماشا دیکھتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ لوگ دوسروں پر فتوے لگا دیتے ہیں، فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے۔ آپ کے ہاں یہ جتنے قبر پرستوں کا گروہ ہے، بدعت پسند لوگ، ذرا ان کی بات نہ مانے، یہ وہابی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ بزرگوں کا منکر ہے، یہ رسول اللہ کا گستاخ ہے، یہ نبی کا گستاخ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کی گستاخ کا معنی یہ کافر ہے۔ جو شخص نبی کی ذات کی گستاخی کرتا ہے وہ مسلمان رہ سکتا ہے، سوال نہیں، گستاخی کے سوچنے والا بھی مسلمان نہیں۔ اب ڈائریکٹ کہہ دینا کہ نبی کا گستاخ ہے، اس کا مطلب دوسرے لفظ میں کہہ رہے ہیں یہ کافر ہے۔ ان بد نصیبوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ زبان سے نکلے ہوئے جو جملے ہیں ان کا اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا۔ حدیث کا مضمون سن لیں آپ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کسی کے لیے کافر کا جملہ کہتا ہے تو یہ جملہ اس کی زبان سے نکل کر اس اپنا محل تلاش کرتا ہے جہاں جا کر اس نے فٹ ہونا ہے. جس کے لیے اس نے کہا وہاں اگر فٹ نہیں ہو سکتا، مثال وہ کافر نہیں ہے، اس میں کفر والی خصلت نہیں ہے، کہنے والے نے اس کو کافر کہہ دیا تو جملہ فضائے آسمانی میں گھومتا پھر کر واپس اسی پر آ کر فٹ ہوگا جس نے کہا ہے. لیکن کتنے بے باکی کے ساتھ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں. یاد رکھیں جس آدمی کا کفر کھلم کھلا قرآن کے واضح آیات کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات کے خلاف ہے، پوری امت کا مجمع علیہ عقیدہ جو اس کے خلاف ہے، اس کے بارے میں تو پھر یقیناً کہا جائے گا. لیکن ذرا سی ہماری مرضی کے خلاف ہے، ہماری خواہشات کے خلاف ہے تو فوراً اس پر فتوے جڑنا شروع کر دیں. یہ اسلام نہیں، نہ اسلام کی تعلیمات نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں. اب مثال کے طور پر امت کے اندر شوافع، احناف، مالکیہ، حنابلہ، یہ 4 مشہور مذاہب ہیں. مذہب کا معنی یہ ہے کہ فروعی مسائل کے اندر کچھ اختلاف ہیں، اصولوں میں اختلاف نہیں، اصول سب کے ایک ہیں. مقصد چاروں کا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پورا کرنا ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ بھی ایسے ہی تھے، امام مالک رحمہ اللہ وہ بھی ایسے تھے، امام شافعی بھی ایسے تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی ایسے تھے. لیکن فروعی مسائل میں بعض جگہوں کے اندر کچھ نہ کچھ اختلاف ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک دفعہ ایک غزوے سے صحابہ کرام واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچ کر ہتھیار کھولنے لگے تھے اور صحابہ کرام بھی تھکے آ رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، میدان جنگ سے جہاد سے جب واپس آئے تو پھر کتنی مشقت کر کے انسان آتا ہے. آج ہمیں تو یہ چیز نصیب نہیں. خدا بندے خلوص سے دعا کریں کہ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ایسا موقع دے کہ تب ہم بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بن جائیں اور اس صف میں شامل ہو جائیں کہ اللہ کے سامنے تو سب نے جانا ہے. کہ یہ یاد رکھیں کہ مجاہد کا مقام سب سے اونچا ہے، مجاہد سب سے اونچا ہے. میں نہیں کہتا، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے مرتبہ مقام بیان فرما رہے تھے. جس مجلس میں تشریف فرما رہے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی، پگڑی نہیں تھی. مجلس میں انسان تنہائی میں بیٹھ کر بعض اوقات زائد کپڑے اتار بھی دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں جتنے افراد تھے ان کے سامنے مجاہدین کا مقام بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا کہ اتنی بلندی پر ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ آپ کی ٹوپی مبارک گر پڑی. مشکات میں روایت موجود ہے. یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ مجاہد کا اتنا اونچا مقام ہوتا ہے. تو مجاہد تھکے ہارے آئے تھے، ہتھیار کھولنے لگے تھے کہ جبریل امین آ گئے. تو پوچھا یا رسول اللہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں. فرمایا فرشتوں نے ہتھیار نہیں کھولے، حکم یہ ہے کہ آپ نے آگے جانا. سب اپنے مجاہدین سے کہہ دیں کہ آگے جائیں یہودیوں کے ساتھ بنو قریظہ میں. جب یہ آرڈر آیا بارگاہ الہی کی طرف سے جبریل امین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرمایا کوئی ہتھیار نہ کھولے بھائی. اور جملہ یہ فرمایا لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ. زور کا وقت تھا، بنو قریظہ کی بستی تھوڑے سے فاصلے پر تھی، وہاں جانا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ عصر کی نماز کو تم میں سے کوئی شخص بھی بنو قریظہ میں جا کر پڑھے. کوئی شخص بھی کہیں نماز نہ پڑھے گا سوائے بنی قریظہ کے. مطلب ہے کہ جلدی پہنچنا ہے. صحابہ کرام چلے، گاڑیاں تو تھی نہیں، پیدل گئے. عصر کی نماز کا وقت راستے میں آ گیا، منزل پر پہنچنے سے پہلے راستے میں آ گیا. صحابہ کرام میں سے ایک طبقے نے کہا پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں بھائی، نماز قضا ہو جائے گی،
پھر جاتے ہیں۔ دوسرے طبقے نے کہا کہ حضور نے فرمایا لا یصلی ان احدکم العصر، تم میں سے کوئی شخص عصر نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں جا کر۔ کچھ نے جا کر بنی قریظہ میں پڑھے اور کچھ نے راستے میں پڑھ کر پھر وہ چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ دونوں ٹھیک ہیں، مقصد دونوں کا اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنا تھا۔ تو بظاہر اختلاف ہے، کچھ نے راستے میں نماز پڑھی، بعض نے آگے جا کر پڑھی۔ تو جس نے آگے جا کر پڑھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ظاہر کو دیکھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص نماز نہ پڑھے سوا بنی قریظہ کے۔ دوسروں کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع نہیں فرمایا، رسول اللہ کے فرمان کا معنی چاہتے کہ وہاں پہنچنا ہے، نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھنا ہے۔ تو مقصد دونوں کا اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنا تھا اور اللہ کی رضا حاصل تھی۔ بظاہر اختلاف ہوا لیکن اس میں کوئی نفسانیت کو دخل نہیں تھا، کوئی بدنیت ہی نہیں تھی، اللہ اس کے رسول کا حکم پورا کرنا تھا۔ اسی طرح مثال کے طور پر شوافع کہتے ہیں رفع دین کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، احناف کہتے ہیں کہ رفع دین صرف تکبیر اولیٰ کے اندر۔ ان کا مقصد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانا ہے، ان کا بھی یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف نہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز باطل ہے، وہ بے نماز مرتا ہے، یا دوسرا حنفی کہتا ہے کہ جو رفع دین کرتا اس کی نماز باطل ہے، وہ بے نماز مرے گا، یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں جنہوں نے ان روایات کو ترجیح دی دلیل کے ساتھ یا اپنی تحقیق کے ساتھ کہ رفع دین ساری کرنی ہے، ہر تکبیر کے ساتھ کرنی ہے، انہوں نے اس روایت کو سامنا۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے دلائل کی روشنی میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تکبیر اولیٰ کے اندر آخر دم تک رفع دین کیا ہے، باقی رکعات میں نہیں کیا، اور روایات ایسی ہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ نہ ان کا مقصد اللہ کے نبی کی مخالفت کرنا، نہ ان کا مقصد نبی کی مخالفت کرنا ہے۔ لیکن ہماری طرح کے جو بعد میں آنے والے لوگ جن کو کچھ پتہ نہیں، وہ کسی ایک موقف ترجیح دے کر دوسروں نماز باطل کرنا شروع کرتے ہیں، تو پرلے درجے کے جاہل لوگ ہیں۔ خیر موضوع سے نکل جائیں گے، دوسری باتیں۔ اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، وہ کسی طریقے سے پوری کی جائے۔ اب کسی کو کافر کہنا ہے یا کفر کے فتوے لگانا، اور کسی کو کہنا ہے گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، یہ بزرگوں کا منکر ہے، یہ نبی کا گستاخ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسا جملہ کہنا کسی کو، اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ کافر ہے۔ تو اگر وہ کافر نہ ہوا، اگر وہ گستاخ نہ ہوا، تو پھر کہنے والا بدنصیب تو مارا گیا۔ لیکن اس زمانے میں جو غلو آ چکا ہے، تربیت نام کی کوئی چیز بھی نہیں مدارس کے اندر۔ پھر بھی میں یہ کہتا ہوں گئے گزرے زمانے میں ہمارے احناف کے مدارس میں خصوصاً علماء دیوبند سے وہاں بڑی سخت اس میں تاکید کی جاتی ہے کہ زبانوں کو کنٹرول کرو، کوئی شخص کسی پر کفر کے فتوے نہ لگائے۔ ہم انہیں راستوں سے آئے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں ہم الحمدللہ۔ یہ مسجد کا اینٹ ایک اینٹ گواہ ہے، یہ مال روڈ کا چپا چپا گواہ ہے۔ 40 سال کے اندر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کیا، لیکن کبھی کسی پر بیجا فتوے نہیں لگائے۔ اتنا ضرور بتایا کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، باقی فیصلہ کرنا ہے انسانوں نے کام ہے۔ کسی کو مشخص کر کے فلاں مشرک ہے اور فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، یہ بات نہیں، بالکل غلط ہے۔ فلاں گستاخ ہے، فلاں بے ادب ہے، فلاں ایسا ہے، یہ نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ توحید کی بات کرتے ہیں، توہین کی بات نہیں کرتے۔ بزرگان دین خدا تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، جو زندہ ہیں ان کو بھی، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور ہمیں نقش قدم چلنے توفیق دے۔ اگر ان کے مقبروں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے کہ وہاں نیازیں دی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں، ان بزرگوں کی تعلیمات غلط نہیں تھیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ یہ بعد میں آنے والے لوگوں کی بدنصیبی ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ لیکن اگر کوئی ان کے مقبروں کے ساتھ کوئی اس قسم رویہ اختیار کرتا ہے تو کوئی شخص غصے میں آ کر اس بزرگ کا ہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں نام نہیں لیتا، ایسے طبقات ہیں ہمارے ملک کے اندر
کہ انہوں نے علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور بہت سارے بزرگان دین کے بارے میں جو فرضی جعلی قسم کے لوگ جو بزرگ بنائے گئے ہیں، باقی ہم نہیں مانتے اس کو، لیکن جو مسلمہ شخصیتیں ہیں اور صدیوں پرانی ہیں اور پوری دنیا کی کتابوں کے اندر ان کے تذکرے موجود ہیں. اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں نہیں رہتے، برصغیر وہ بغداد میں رہے ہیں، لیکن کیا کوئی دنیا کا کوئی مسلمان ایسا ہے جو ان کی شخصیت سے واقف نہ ہو؟ اب چونکہ ہمارے ملک میں نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، ہمیں ان قبر معلوم نہیں، تو ہم ان کو سرے سے انکار کرنا شروع کرتے ہیں. نہیں، اس نام کا کوئی بزرگ نہیں، یہ سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے. بالکل غلط بات ہے. یہ بزرگان دین کا ادب لازمی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، انسانوں کے اندر معصوم صرف نبی ہیں. نبیوں کے علاوہ کوئی صحابی بھی معصوم نہیں، کوئی بزرگان دین میں سے کوئی شیخ عبد القادر جیلانی ہو، علی حجویری ہو یا کوئی اور بزرگ، کوئی معصوم نہیں. ان کی کتابوں کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں اور ان کی کتابوں کے اندر کمزور باتیں بھی ہیں. علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کتاب ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی غنی طالبین، بلکہ موضوع روایات ہے. اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یا تو حضرت شیخ کو تحقیق کرنے کا موقع نہیں مل سکا، انہوں نے خود لکھا ہے، تو یا یہ کہ بعد میں الحاق کر دیا کسی نے ان کی کتاب میں، ان کے بڑے نام کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کتاب میں کچھ چیزیں شامل کر دی ہیں. لیکن یہ بات مسلم ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، ان کی ولایت میں کوئی شک بھی نہیں. لیکن ان کی کتاب کے اندر کوئی کمزور بات ملتی ہے تو دو باتیں ہم کہیں گے، یا تو ان کو تحقیق کرنے کا موقع نہیں ملا، اور یا یہ کہ بعد میں کسی نے الحاق کر دیا. جو صورت بھی ہے، ان بزرگوں میں کوئی خطا نہیں، ان میں کوئی خامی نہیں، کوئی کسی قسم کی. ہر بزرگ کے بارے میں اس قسم کا نظریہ رکھنا چاہیے. توحید پر قائم رہیں لیکن توہین کا نظریہ اختیار نہ کریں، اس سے اپنے دین ایمان کا کباڑا ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اس کو میرا اعلان جنگ ہے. ولی اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے والا بدنصیب اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے. جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے کھپا لی وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ جن کو ہم نے ولی قرار دیا وہ ولی، باقی اور کوئی ولی نہیں. نبیوں کے بعد سب سے بڑے ولی تھے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، سیدنا علی مرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، شرکائے بدر، شرکائے احد، بیت الرضوان والے، دیگر صحابہ اکرام، یہ سب اولیاء اللہ میں سے تھے. پھر تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، ائمہ دین میں سے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، قاضی ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، محمد بن حسن شیبانی، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ ذالک، جتنے یہ سب اولیاء اللہ میں سے ہیں. یہ بعد میں آنے والے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں گزرے ہیں جن کے ہم نام جانتے ہیں، ان سب سے بہت اونچے درجے کے وہ ولی اللہ تھے. صحابہ کے بعد اونچا مقام تھا امام ابو حنیفہ کا کہ وہ تابعین میں سے ہیں. باقی بعد میں لوگ، جو مقام ابو حنیفہ کا تھا وہ امام مالک کا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تابعین میں سے نہیں ہے. تابعی کا بڑا مقام ہوتا ہے، اس نے براہ راست صحابی کو دیکھا ہو اور صحابی سے دین کا فیض لیا ہو، وہ تبع تابعین میں سے ہیں. لیکن بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں وہ، یہ سب اولیاء اللہ میں سے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ فلاں ولی فلاں ولی فلاں ولی، جو تو مسلمہ اولیاء اللہ ہیں ان کی ولایت میں شک کوئی ہے نہیں، لیکن ہر ایک فرضی قبر بنا کر اس کو ولی اللہ قرار دے دینا یہ جعلساز لوگوں کا کام ہے. جس طرح ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے کہ ایک جعلی آدمی تھا، اگر وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرتا تو کوئی اس کو نہ چھیڑتا، لیکن نبوت کا دعویٰ کیا لوگوں نے، پھر اس کو برا بلا بھی کہا اور اس کو دار اسلام سے خارج بھی قرار دیا اس کی ساری امت کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. تو اس طریقے سے جعلی بزرگ بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا. لیکن بلا وجہ کسی کو برا بلا کہنا یہ اچھی بات نہیں. لیکن جو مسلمہ شخصیتیں ہیں جیسے ائمہ دین ہوئے، فقہاء اکرام ہوئے، محدثین ہوئے، مفسرین ہوئے، یہ سب مسلمہ اولیاء اللہ میں سے ہیں. اس زمانے میں ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ عوام الناس کے ذہن یہ بن گئے کہ شریعت اور ہے اور یہ بزرگ اور ہیں، قرآن و سنت کا مسائل بیان کرنے والے یہ لوگ اور ہیں
ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ یہ اور لوگ ہیں، اور یہ بزرگان دین اور لوگ ہیں۔ یہ ایک شیطان نے وسوسہ لوگوں کے ذہن میں ڈال رکھا ہے۔ کوئی شخص بھی دنیا میں ولی اللہ کہلاتا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، وہ ولی اللہ نہیں، وہ شیطان ہے، وہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ ولی اللہ وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن کے مطابق گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاری۔ ان میں سے یہ سارے لوگ صحابہ ہوں یا تابعین ہوں، ائمہ دین ہوں، فقہاء ہوں، محدثین ہوں، باقی صوفیاء کرام، یہ سب اولیاء اللہ میں درجہ بدرجہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ آپ کے سفر صغیر کے اندر ایک مسلمہ شخصیت گزرے ہیں سرہند میں، مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے اونچے کے درجے ایک ولی اللہ ہے۔ ان کی کتاب، ان کے مکتوبات کو پڑھیں تو ان کا ایک ایک حرف جو ہے آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کس قدر شریعت کی پاسداری اور پابندی اس کے اندر کرائی گئی، کیسی تعلیمات انہوں نے دی ہیں۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ابو حنیفہ ولی نہیں تھے۔ ابو حنیفہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے دنیا میں کروڑوں اولیاء اللہ گزرے ہیں، اور تمام اولیاء اللہ نے ابو حنیفہ کو اپنا امام مانا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنبلی تھے، اپنی کتاب کے اندر بار بار لکھتے ہیں قال امامنا احمد، ہمارے امام احمد نے فرمایا، ہمارے امام احمد نے فرمایا۔ آپ خود بڑے ولی اللہ ہیں لیکن اپنے امام کا نام اسی انداز سے لیتے ہیں کہ میرا امام احمد بن حنبل ہے۔ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ، مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ ابو حنیفہ کے مقلدین میں سے ہیں۔ ابو حنیفہ کے ہمارے امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا۔ تو یہ جتنے لوگ بھی تھے یہ سب خود ولی اللہ تھے، اور اپنے ائمہ کو اپنے سے بہت بلند درجے کا ولی اللہ مانتا تھا، ولی اللہ تھے وہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہود و نصارہ کا پروپیگنڈا ایسا رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے دین اور عقائد و نظریات کو مشکوک و مشتبہ بنانے کے لیے ہر ناپاک منصوبہ بنایا، اور پھر آج کا کمزور مسلمان جو ہے انہی کے نقش قدم پر چل کر وہی حرکتیں کر رہا ہے، جیسا کہ اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بریلوی دیوبندی کا جھگڑا، وہابی غیر وہابی کا جھگڑا، کوئی شافی، کوئی حنبلی، کوئی مالکی، کوئی حنفی۔ عرب مالک کے لوگ بڑی حد تک خوش نصیب ہیں کہ وہاں اس طرح کی بدتمیزیاں نہیں ہوتی، لیکن ہمارے سفر صغیر کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایک عجیب تماشا لگا ہوا، چونکہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں، اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات ہمیشہ اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ ہماری زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا کہ ہماری زبان کبھی کسی بھی مسلمان کے بارے میں، جو عام مسلمان بھی ہے، اس کی شان میں گستاخی کرنے والی بھی کلی بنے چلے، کیونکہ ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ ہر مسلمان کا اکرام کرو، ہر مسلمان کے بارے میں یہ گمان رکھو کہ شاید یہ ولی اللہ ہو، بظاہر میں نہیں سمجھتا یا اور لوگ اس کو ولی اللہ نہیں کہتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ولی اللہ ہو، کیونکہ ولی اللہ کو اللہ نے چھپا کر رکھے، ولایت کو، نبوت کو ظاہر کیا ہے۔ نبی کو ظاہر ہونا ضروری ہے، نبی کا حکم دیا کہ آپ کہہ دو کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن کسی ولی کو اللہ نے یہ اجازت نہیں کہ لوگوں کے سامنے یہ کہتا پھر کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کے بارے میں سمجھو شاید یہ اللہ کا ولی ہو۔ ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں، نمازی ہیں، ایک معمولی سی ملازمت کرتے ہیں، یہاں بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، بارہا، اور اس نے کسی کو نہیں بتایا، مجھے بتایا، اور میں نے ان کو کچھ اس سلسلے میں رہنمائی بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام کیا ہے، اس پر خدا کا شکر ادا کریں اور استقامت کی دعا کریں۔ اور بڑا خاموش، کم گو نوجوان ہے، کسی کو دیکھ کر نہیں پتہ چلتا کہ یہ اتنا اللہ کا مقبول بندہ، اور اس نے یہ کہا بھی مجھے اس لیے کہ شاید وہ نہ کہتا کہ شروع میں جب اس نے یہ بات کہی، کئی سال پرانی بات ہے، کہتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے اندر جہاں اور بہت سارے لوگ تھے، میرے جیسے گنہگار کے بارے میں کہا کہ آپ ہی وہاں بیٹھے تھے۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس نے ہی مجھے کہا، میں نہیں بتا رہا کہ میں مطلب ہے کہ میری کوئی حیثیت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں رب العالمین کہ ہمارے ایمان کی سلامتی ہو، لیکن اس نوجوان نے صرف یہ بات بتانے کے لیے مجھے کہی۔ میں نے کہا آئندہ کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرنا، تو جو کچھ معاملہ ہوتا ہے اس کا وہ بالکل میرے کان میں بات کہہ دیتے ہیں،
لیکن میں نے کسی کو مشخص کر کے نہیں بتایا کہ یہ فلاں نوجوان ہے. ہمارے نمازی ہر روز بیٹھتے ہیں, کبھی درس کے اندر بھی ہوتے ہیں, پہلی یا دوسری صف کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعام انتخاب ہے. ہمارے جامعہ شریفیہ میں مولانا موسیٰ خان تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ہمارے استاد بھائی تھے, بہت بڑے عالم تھے. میں تو بہت چھوٹا, ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں, لیکن ہم استاد تھے. حضرت شیخ القرآن سے انہوں نے پڑھا تھا, میں نے پڑھا. وہ اکثر طالب علم سے پوچھتے تھے ہر روزانہ. ان کا تکیہ کلام تھا مولانا بھائی, مولانا بھائی آج تم میں سے کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی؟ تو میرے جیسے گناہگار سیاہکار طالب علم بھی ہوتے ہیں, تو طالب علم اکثر کہہ دیتے کہ حضرت ہمیں تو نہیں ہوئی. سچ ہی کہتے ہیں, جھوٹ تو بولنا بالکل غلط بات ہے. جو سچ ہے وہ کہہ دینا چاہیے. تو مولانا بڑے پٹھان تھے, جذبات میں آ کے کہتے بڑے بدبخت ہو, رسول اللہ کی حدیث پڑھتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی تمہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ پڑھنے والا جو ہے وہ اتنا اس کا ظاہر باطن پاک ہونا چاہیے کہ ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. آخر وہ اس طرح کی بات کیوں کرتے تھے کہ خود اللہ پاک نے اس مقام پر بٹھایا تھا, تبھی اپنے طلبہ سے ایسی بات کرتے تھے. میں موضوع سے نکل جاؤں گا. اگر بعض بزرگوں کے حالات معاملات جو مجھے معلوم ہے کہ آپ حیران رہیں گے, لیکن ہمارا مقصد انسانی لوگوں کی شخصیتوں کو چمکانا اور ان کی شخصیتوں کو پروپیگنڈا کرنا نہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ ہر مسلمان وابستہ ہو جائے, اللہ کے قرآن کے ساتھ. کوشش یہ کریں کہ قرآن کریم کی معلومات اور قرآن کریم کی تعلیمات سے اپنے دل اور دماغ کو معور کریں. انشاءاللہ عقیدہ پختہ رہیں گے, اللہ سے 100% یقین ہے کہ نجات یقین ہوگی. لیکن قرآن سے اگر لا تعلق رہے تو کوئی ضمانت اور کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ایک کتاب بھیجی, اس کے ساتھ مسلمان کے لانے والا وہ تعلق نہیں رکھتا جو ہونا چاہیے. تو پھر اللہ سے کہتا کہ یا اللہ مجھے بخش بھی دے تو مجھے جنت بھیج دے. اللہ کو کیا مجبوری ہے اس کو جنت بھیجنے میں؟ اللہ نے اس کو زندگی دی, اللہ نے اس کو صحت دی, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, اولاد دی, کاروبار دیا, اور اس کے بعد اتنا ٹائم بھی نہیں کہ اللہ کی بھیجی کتاب کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس سے بھی پوچھ لے کہ کیا جائز اور کیا ناجائز ہے. پھر اللہ سے توقع رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش بھی دے اور مجھے جنت بھیج دے. اللہ مجبور نہیں ہے. بہرحال یہ چند باتیں اس موضوع سے متعلق میں نے آپ سے عرض کر دیں کہ یہودی عیسائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دین مذہب باطل ہے, عیسائی کہنے لگے ان کا دین مذہب باطل ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم یتلون کتاب, حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, اسی طرح مشرکین مکہ نے ایک دفعہ جوش میں آ کر مسلمانوں سے کہنے شروع کر دیا ان کا کوئی دین مذہب نہیں. جو خود جاہل تھے, بالکل ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا, وہ بھی جوش میں آ کر کہنے لگے بکر کا کوئی مذہب نہیں, عمر کا کوئی مذہب نہیں. اللہ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ ان اختلافات کا فیصلہ قیامت دن کریں گے. فیما کانوا فیہ یختلفون, جس بات میں جھگڑتے تھے وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما, قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل دماغ کو نور فرما. یا اللہ جو تجھے پسند ہے یا اللہ اس پر قائم رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. جو تجھے ناپسند ہے یا اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. جب تک دنیا میں زندگی ہے اللہ تیری طرف سے امانت ہمیں ملی ہوئی ہے, اے اللہ قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رکھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے عقائد میں اگر وہ کمی ہے یا اللہ تو اپنے رحمت سے اس کو درست فرما دے. ہمارے اعمال میں جو خرابی یا اللہ تو بھی اپنے غیبی سامان کے ساتھ اس کی اصلاح فرما دے. ہمارے اخلاق میں جو بگاڑ ہیں, ہمارے معاملات میں جو بگاڑ ہیں یا اللہ سب کی اصلاح فرما دے. اے اللہ جتنے ہمارے رفقائے درس سے مجلس میں بیٹھنے والے, اے اللہ تو اپنے قرآن کی تعلیمات کے لیے انہیں قبول کر لے, ان کے دل و دماغ کو کھول دے, ان کے سینوں کو کھول دے, قرآن کو سمجھ کر اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے. معاشرے کے اندر جتنا بگاڑ آ چکا ہے, عقائد کی خرابی ہے, اعمال کی, اخلاق کی, معاملات کی خرابی, اے اللہ ان کو درست فرما دے. یا اللہ پاکستانی قوم کو اسلامی نظام کی برکات کا موقع دیکھنا نصیب فرما. یا اللہ اس ملک کو ایسے حکمران نصیب فرما جو تیرے دین کے بالادستی کے لیے کوشش کرنے والے ہوں اور عملاً اس ملک میں دینی نظام کو نافذ کرنے والے ہوں.
اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما، مسلمانوں کے انتشار کو ختم فرما۔ اے اللہ عالمی طاغوتی قوتیں مسلمانوں کو